بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صابریہ اسلامک لائبریری میں ہمیں سوال موصول ہوا کہ غسل کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ یاد رکھیے، غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور تمام ظاہر بدن کے اوپر پانی کا بہانا۔ سب سے پہلا فرض کلی کرنا۔ کلی کرنے سے مراد جو ہمارے عرف میں عام طور پر آپ دیکھتے ہیں، بالخصوص بچوں کو، کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لیا، ایک آدھ مرتبہ ادھر ادھر کیا اور پھینک دیا، اس کو کلی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر کلی سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کلی سے مراد یہ ہے کہ منہ کے اندرون تمام اجزاء، حصے، ان تک پانی کو پہنچانا، دانتوں کی جان بین میں، دانتوں کے دونوں اطراف، جڑوں میں، اسی طرح زبان کے نیچے، دائیں بائیں، یعنی پورے منہ کے اندر اچھے طریقے سے پانی کو لے کے جانا کہ کوئی ایک حصہ، کوئی جز بھی باقی نہ بچے۔ حتیٰ کہ ہمارے علماء کرام نے یہاں تک لکھا کہ اگر دانتوں کے درمیان میں خلا ہو اور وہاں پر کوئی اجزاء وغیرہ ہوں کھانے کے یا اسی طرح سے پان وغیرہ کے، تو ان کو بھی دور کرنا، صاف کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ ہاں، اگر وہ اذیت ناک معاملہ ہو، یعنی جس طرح کئی احباب پان کھا کھا کے ان کے دانت بہت زیادہ متاثر ہو چکے ہوتے ہیں کہ اس کی صفائی تقریباً ناممکنات میں ہوتی ہے، اور اگر ممکن بھی گنا جائے تو کافی تکلیف دہ عمل کے ساتھ، تو ایسی صورت میں اس کی معافی ہے۔ غسل سے قبل دانتوں کو اچھے طریقے سے دیکھنا چاہیے، یعنی کلی کرنے سے پہلے، کہ اگر دانتوں کے اندر کوئی چیز ہے تو اس کو دور کر لینا چاہیے۔ ہاں، یہ بھی یاد رہے کہ اگر کسی نے دانت جو ہیں، جس طرح آج معاشرے میں چلتا ہے کہ تار وغیرہ کے ذریعے بندوائے ہوں، یا دانتوں کے اندر جس طرح سے مسالے کے ساتھ فلنگ کی جاتی ہے کی ہو، تو وہ معاف ہے۔ اس کے اوپر سے بھی پانی بہہ گیا تو کلی کا حکم پورا ہو جائے گا۔ غسل کا دوسرا فرض ناک میں پانی چڑھانا۔ اب یہاں پر بھی وہی بات یاد رہے کہ فقط ناک کی نوک کو پانی لگانا، ناک میں پانی چڑھانا نہیں ہے، بلکہ ناک کا بانسا، یعنی سخت ہڈی جو ہے، وہاں تک پانی کا پہنچانا ضروری ہے، اور وہاں تک کی تمام جلد کو اندر سے دھونا ضروری ہے۔ لہٰذا یہ یاد رہے کہ اگر ناک کے اندر کوئی میل کچیل، کوئی رینٹھ وغیرہ ہو تو اس کو چھڑانا بھی فرض ہے۔ حتیٰ کہ اکابرین نے یہاں تک احتیاط فرمایا کہ ناک کے جو بال ہیں ان کا دھونا بھی فرض ہے۔ غسل کا تیسرا فرض ہے تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا، یعنی اندرونی جسم کے اوپر پانی بہانا کوئی شریعت کا حصہ نہیں ہے، وہ تکلیف مالا یطاق ہے۔ جسم کی بیرونی سطح جو ہے ہمارے جسم کی، اس کے اوپر پانی بہانا فرض ہے۔ تمام جسم کے اوپر پانی بہانا کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک تمام جسم کے اوپر پانی بہانا فرض ہے۔ لہٰذا جسم کے اوپر اگر کسی قسم کی کوئی ایسی چیز لگی ہو جو پانی کو جسم تک پہنچنے نہ دے، جیسے کوئی سٹیکر وغیرہ ہو، یا کسی نے کوئی تعویذ وغیرہ باندھا ہو بڑی سختی کے ساتھ کہ جس کے نیچے سے پانی نہ بہے، یا اسی طرح سے کسی نے کوئی اور چیز، جس طرح آج کل کے بچے ہیں کہ جشن آزادی کے اوپر، منہ کے اوپر پینٹ کرتے ہیں، جسم کے اعضاء کے اوپر پینٹ کرتے ہیں،
وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے، لیکن اگر وہ ہوا تو اس کا چھڑانا فرض ہے، اس کو صاف کرنے کے بعد جسم کے اوپر پانی بہایا جائے گا۔ غسل کرنے کا طریقہ کار، سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جب انسان کے جسم کے اوپر کوئی لباس نہ ہو، یعنی اس کا ستر چھپا ہوا نہ ہو، تو اس کو کچھ بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی دعا، کوئی بھی وظیفہ۔ لہٰذا بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے جو بھی پڑھنا ہے پڑھ سکتے ہیں۔ باتھ روم میں جانے کی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بائیں پاؤں سے آغاز کرتے ہوئے بیت الخلاء میں داخل ہوں، اور جس طرح پہلے عرض کیا کہ لباس اتارنے کے بعد بولنے کی اجازت نہیں، لہٰذا من ہی من میں بندہ ارادہ کرے کہ میں غسل کرنے لگا ہوں، یہی ارادہ، اسی کو نیت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلا کام جو کریں گے وہ دونوں ہاتھوں کا دھونا ہے۔ دونوں ہاتھ دھونے کے بعد استنجا کے مقام کو اچھے طریقے سے دھویا جائے گا، چاہے نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ ہاتھ دھونے کے بعد اور استنجا کرنے کے بعد دیگر جسم کے اعضاء کے اوپر دیکھیں گے کہ آیا کہیں پر نجاست تو نہیں لگی۔ اگر دیگر اعضاء کے اوپر کہیں پر کوئی نجاست لگی ہے تو سب سے پہلے اس کو دور کریں گے، پھر جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح سے وضو کریں گے۔ فرق صرف اتنا سا ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پر وضو کرتے وقت پانی کھڑا ہوتا ہے یا نہیں، اگر تو کھڑا ہوتا ہے تو پاؤں نہیں دھوئیں گے، یعنی غسل کے لیے کھڑے ہوں، اور اگر وہاں پر پانی کھڑا نہیں ہوتا تو پھر پاؤں بھی دھو لیں گے۔ اور کیونکہ پورے جسم کے اوپر پانی بہانا فرض تھا، لہٰذا بزرگان دین نے فرمایا کہ احتیاط اس میں ہے کہ پورے جسم کے اوپر نم ہاتھ، یعنی پانی کو جس طرح بندہ تیل وغیرہ کی مالش کرتا ہے اسی انداز سے بندہ پانی کو بھی مل لے، تاکہ خشکی کی وجہ سے جسم کا کوئی حصہ نہ رہ جائے۔ اور اس میں ہمارے بزرگان دین نے ایک بڑی پیاری بات کی، فرمایا کہ اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ تم جو پہلی مرتبہ اس میں جسم کے اوپر صابن مال لو، اس سے اگر جو میل کچیل ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور پورے جسم کے اوپر خشکی کا شائبہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر 3 بار سیدھے کندھے یعنی دائیں کندھے کے اوپر پانی بہائے، پھر 3 مرتبہ الٹے کندھے یعنی بائیں کندھے کے اوپر پانی بہائے، پھر سر اور تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائے۔ پھر غسل کی جگہ پر جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ پانی کھڑا ہوتا یا نہیں، اگر نہیں کھڑا ہوتا تو وہیں پر اگر پہلے پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب پاؤں دھو لے، اور اگر پہلے پاؤں دھو لیے تھے تو اب ان کو دھونے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ نہاتے وقت یہ بات یاد رہے کہ ہمارے جسم کے اوپر کوئی لباس نہیں ہوتا، لہٰذا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ قبلہ رخ نہ ہوا جائے، اور غسل کرتے وقت یہ بھی بات یاد رہے کہ پورے جسم کے اوپر اچھے سے ہاتھ مال کے دھوئیں، اور اسی طرح سے یہ بھی یاد رہے کہ موٹاپے کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اگر جسم لٹکتا ہے تو جسم کے ان حصوں کو خاص طور پر توجہ دیں کہ جو آپ کا گوشت جسم کا لٹک رہا ہے اس کو اٹھا کے اس کے نیچے پانی بہائیں۔ اسی طرح اگر آپ بیٹھ کے چونکی وغیرہ کے اوپر غسل کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے جو جسم کا حصہ چونکی کے اوپر ہے، مس ہو رہا ہے، اس کے اوپر پانی ابھی تک نہیں بہہ سکا، اس پر بھی پانی اچھے سے بہائیں۔ اسی طرح گھٹنوں کے اندرونی جو ہے جگہ یعنی بیک سائڈ جو ہے وہاں پر بھی پانی عموماً بہنے سے رہ جاتا ہے،
اسی طرح بغلیں، اسی طرح کانوں کے پیچھے کا حصہ، اسی طرح ٹھوڑی کے نیچے کا حصہ، کہ بالخصوص جن حضرات کی داڑھی وغیرہ ہوتی ہے تو یہ چیزیں خاص طور پر احتیاط کرنے کی ہیں۔ غسل کے اندر مرد حضرات کے حوالے سے تو میں نے عرض کر دیا، خواتین اس کے اندر اور بھی احتیاط کریں۔ مثلا میں نے اشارتاً پیچھے بات کر دی کہ جن کا جسم لٹکتا ہو وہ جسم کے اس حصے کے گوشت کو اٹھا کے نیچے پانی بہائیں تاکہ کوئی حصہ، کوئی ذرہ، کوئی بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اسی طرح ہماری وہ خواتین، وہ بہنیں کہ جو زیور کا شوق رکھتی ہیں، کانوں میں بالیاں وغیرہ یا ناک میں کوئی زیور پہنتی ہیں، تو وہ یہ بات یاد رکھیں کہ غسل کرتے وقت ان سوراخوں میں پانی بہانا فرض ہے۔ یا تو سوراخ اتنے کھلے ہوں کہ زیور اتارے بنا بھی پانی بہہ جائے، اور اگر تنگ ہیں تو زیور کو اتار کے ان مقامات پر پانی کو بہانا فرض ہے۔ اس چیز کو خاص طور پر پیش نظر رکھیں۔ اسی طرح سے خواتین اگر نیل پالش یا کوئی اور چیز استعمال کریں کہ جو جسم تک پانی نہ پہنچنے دے تو اس چیز کو ہٹانا بھی فرض ہے تاکہ جسم تک پانی پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔